السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فزیکل ایجوکیشن ود ہما۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے، سلوئنگ دا افیکٹ آف ایجنگ، یعنی کہ بڑھاپے کے اثرات کو ہم کیسے کم کریں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھاپے کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص بڑھاپے کے اثرات سے بچ نہیں سکتا اور نہ ہی ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر انسان کے بس میں یہ بات ضرور ہے کہ وہ بڑھاپے کے اثرات کو کم کر سکے۔ بڑھاپے کے اثرات ہماری جلد، ہڈیوں، بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن، سانس، عضلات وغیرہ سب میں نظر آتے ہیں، اور اپنے اوپر بڑھاپے اور بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ہم ان درذیل باتوں پر عمل کریں گے۔ تو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے سلوئنگ دا افیکٹ آن برین، یعنی کہ دماغ پر بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنا۔ دماغ انسانی جسم کا اہم حصہ ہے جو انسان کی یادوں کو ریکارڈ رکھتا ہے، مگر عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اعصابی خلیے یعنی کہ نروس سیل مرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی یادداشت کم ہو جاتی ہے۔ محققین نے تحقیق کی ہے کہ انسان لکھنے، پڑھنے، محرک رہنے، بات چیت کرنے، تھیٹر، عجائب گھروں کی سیر تفریح کرنے، ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے انسان کا دماغ چست اور الرٹ رہتا ہے۔ اس طرح اس پر بڑھاپے کے اثرات بھی کم اور آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے سلوئنگ دا افیکٹ آن بلڈ پریشر، یعنی کہ بلڈ پریشر پر بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنا۔ جب انسان 60 سال کی عمر سے اوپر جاتا ہے تو اس کا سائسٹولک بلڈ پریشر 10 سے 40 پوائنٹ بڑھ جاتا ہے، جبکہ ڈائسٹولک بلڈ پریشر 5 سے 10 پوائنٹ بڑھ جاتا ہے۔ سائسٹولک اور ڈائسٹولک بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے؟ سائسٹولک بلڈ پریشر میئرز دا پریشر ان یور آرٹریز وین یور ہارٹ بیٹ، یعنی کہ جب آپ کی دل کی دھڑکن بج رہی ہوتی ہے اس وقت یہ پریشر کو میئر کرتا ہے۔ ڈائسٹولک بلڈ پریشر میئرز دا پریشر ان یور آرٹریز وین یور ہارٹ بیٹ ریسٹ بٹوین دا بیٹس، جب آپ کا ریسٹ کرتا ہے دھڑکن تب یہ اس کے درمیان کی جو پریشر ہوتا ہے اس کو یہ جانچتا ہے۔ بلڈ پریشر کے بڑھتے ہوئے رجحانات کو کم کرنے کے لیے ہمیں ان درج ذیل باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی بالکل بھی نہ کریں۔ شراب اور تمام الکحلی مشروبات کا استعمال ترک کر دیں۔ ایک ہفتے میں کم از کم 30 یا 40 منٹ کے لیے ایروبک ایکسرسائز کریں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایروبک ایکسرسائز کیا ہوتی ہیں؟ Aerobic exercise is any type of cardiovascular conditioning. Aerobic exercise means with oxygen. Your breathing and heart rate will increase during aerobic activity. For example, walking and hiking, jogging, swimming and biking. ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے کارڈیو ریسپریٹری سسٹم، یعنی کہ دل اور پھیپھڑوں کی کارکردگی کو بہتر بنانا۔ اگر انسان اپنے دل اور پھیپھڑوں کو مضبوط بنا لے تو اس پر بڑھاپے کے اثرات بہت ہی کم نظر آئیں گے، یعنی کہ اس کی کارکردگی نوجوانوں جیسی ہو جائے گی۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ایسے نوجوان جو ورزش نہیں کرتے ان کی دل کی دھڑکن اور کارکردگی 70 سال کی عمر تک تقریباً 30% کم ہو جاتی ہے، جبکہ پھیپھڑوں کی کارکردگی 50% کم ہو جاتی ہے۔ دل اور پھیپھڑوں کی کارکردگی پر بڑھتی ہوئی اثرات کو کم کرنے کے لیے ہم ان باتوں پر عمل کریں گے۔ ایروبک ایکسرسائزز کو باقاعدگی سے کرنا، غذائیت سے بھرپور مگر چکنائی اور کم کولیسٹرول والی غذا کو استعمال کرنا، سبزیوں اور پھلوں کا زیادہ استعمال کرنا۔ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے افیکٹ آف ایجنگ آن اسکن، یعنی جلد پر بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنا۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ جلد کھردری ہو جاتی ہے، اس پر داغ دھبے رونما ہونے لگ جاتے ہیں، اس کی چمک جو ہے وہ کم ہونے لگ جاتی ہے، اس پر جھریاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جلد کو متاثر کرنے والی سب سے زیادہ ذمہ دار سورج کی الٹرا وائلٹ ریز ہیں، جن کے سفید جلد پر اثرات جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جلد پر بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو بھی کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہمیشہ نارمل اور ٹھنڈے پانی سے نہایا جائے، نہار منہ 2 سے 3 گلاس پانی پیا جائے، ڈائریکٹ سورج کی شعاؤں سے بچا جائے، باقاعدہ ورزش کی جائے اور سبزی اور پھلوں کا استعمال کیا جائے۔ ہمارا پانچواں پوائنٹ ہے ایفیکٹ آف ایجنگ آن مسلز، یعنی عضلات پر بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنا۔ 30 سال سے 70 سال کی عمر کے دوران انسانی عضلات تقریباً 25 سے 30% جسامت میں سکڑ جاتے ہیں، جبکہ ان میں لچک 20 سے 30% کم ہو جاتی ہے۔ مسل ٹون کو قائم رکھنے کے لیے مسلز کی طاقت کو بڑھانے والی ورزشیں کرنی چاہیے، عضلات کو پھیلانے اور سکڑنے والی ورزشیں کرنی چاہیے۔ فار ایگزامپل،
पुश अप, सिट अप, वेट लिफ्टिंग, जॉगिंग एंड रनिंग। हमारा 8वां पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑफ एजिंग ऑन अ बोन्स, यानी कि हड्डियों पर उम्र के असरात को कम करना। हड्डियाँ इंसानी जिस्म का एक अहम तरीन हिस्सा हैं। ज़ाहिरी तौर पर महसूस होता है कि हड्डियों पर बुढ़ापे के असरात नहीं होते, लेकिन यह हमारा ख्याल गलत है। जो इंसान की उम्र 40 से 45 साल से ऊपर जाती है तो तकरीबन 70 साल की उम्र तक मर्दों की हड्डियों का ठोसपन यानी कि डेंसिटी या कसाफत तकरीबन 15 से 20% कम हो जाती है, जबकि औरतों की हड्डियों का ठोसपन यानी कि डेंसिटी तकरीबन 25 से 30% कम हो जाती है। हड्डियों पर बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? चुस्त ज़िंदगी अपनानी पड़ेगी, वर्जिश करनी होगी, ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा खानी होगी, सिगरेट नोशी और तम्बाकू नोशी से गुरेज करना होगा। ऑस्टियोपोरोसिस को कम करने के लिए वेट बेयरिंग वर्जिशें अपनाएं, मसलन चलना, दौड़ना, सिट अप, पुशअप्स वगैरह। वर्जिश का दौरानिया कम से कम 30 से 40 मिनट हो, लेकिन अगर शुरू के चंद हफ़्तों में 20 से 30 मिनट तक काफ़ी होता है। वर्जिश हफ़्ते में कम से कम 3 से 4 दिन करें। होप यू लाइक इट अ लॉट। आप इसे अपनी डेली लाइफ में भी अपनाएं, और इसे आप अगर आप MSc फ़िज़िकल एजुकेशन कर रहे हैं या MA फ़िज़िकल एजुकेशन कर रहे हैं तो इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। At the end of the video, I want to say that please like, subscribe and share this video. If you have any question, must ask me in the comment section and must tell me that how much you like this video. Allah Hafiz, शब बख़ैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।